nature's beauty dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. رحمتیں نچھاور کرتا ہے تو، برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو. اللہ 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 اللہ. اب میں اپنے مہمان خطیب فاضل نوجوان جو موجودہ وقت میں میدان دعوت و ارشاد کے ایک نمایاں رکن ہیں، میری مراد اپنے مہمان فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا خطاب فکر آخرت کے موضوع پر پیش فرمائیں. حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قابل احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خیرانی روڈ ساکی ناکا کی اس عظیم الشان جامع مسجد اہل حدیث میں دوسری بار آنے کا اتفاق ہے، اور ہمارے انتہائی فاضل اور محترم ساتھی شیخ عاطف سنابلی صاحب کی دعوت پر یہ دوسرا موقع ہے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. فکر آخرت یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع پر گفتگو کروں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس آیت پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور میرے بندو، کل قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. پہلے ٹکڑے میں کہا گیا کہ موت برحق ہے، اور دوسرے ٹکڑے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ایک سوال پیدا ہو رہا تھا، اس سوال کا جواب دیا گیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو مرنا ہے، غریب کو بھی مرنا ہے، امیر کو بھی مرنا ہے، بادشاہ کو بھی مرنا ہے، بھکاری کو بھی مرنا ہے. نیک کام کرنے والا بھی دنیا سے جا رہا ہے، برے کام کرنے والا، پاپ کرنے والا، بدی کرنے والا بھی دنیا سے جا رہا ہے. کتنے ایسے نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں جو زندگی بھر نیکی کے کام کرتے ہیں، ان کی نیکی کا کوئی بدلہ ان کو دنیا میں ملتا ہوا نظر نہیں آتا. ساری زندگی وہ پریشان رہتے ہیں، دکھوں میں رہتے ہیں، بیماریوں میں رہتے ہیں، تکلیفوں میں رہتے ہیں. اور کتنے ایسے برے لوگ ہیں جن کی ساری زندگی برائیوں میں گزر رہی ہے، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے کہ مرنا تو سب کو ہے. سوال یہ پیدا ہوا کہ برے آدمی کو اس کی برائی کی سزا تو نہیں ملی، نیک آدمی کو اس کی نیکیوں کا بدلہ تو نہیں ملا. جواب دیا گیا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ایک ایسا بھی دن آنے والا ہے میرے بندو جو حساب کا دن ہوگا، تمہارے ایک ایک عمل کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر بھی اگر تم نے نیکی کی ہوگی وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر تم نے گناہ کا کام کیا ہوگا، غلط کام کیا ہوگا، وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا. اب اس کے بعد رب العالمین نے کامیابی کا اصل معیار بتایا ہے. کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ ایک دنیا دار انسان کے نظریے سے سوچا جائے، غور کیا جائے تو کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں اس کو مل جائے، رہنے کو آرام دہ مکان مل جائے، بزنس مین ہے تو اچھا خاصا بزنس مل جائے، نوکری پیشہ ہے تو اچھی نوکری مل جائے، بال بچے چین سے رہے، سکون سے رہے، کامیاب ہے وہ. اللہ نے فرمایا نہیں، کامیابی کا یہ معیار نہیں ہے. کامیابی کیا ہے حقیقی کامیابی؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے وہی کامیاب ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کی دنیا آپ کی جنت بن جائے. اگر دنیا میں عیش و آرام کا ہونا یہ کامیابی کی دلیل ہوتی تو قارون سے بڑا کامیاب کوئی نہ ہوتا، فرعون اور نمرود سے بڑا کامیاب کوئی نہ ہوتا. فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے. اور آخری ٹکڑا اس آیت کریمہ کا وہ میرے موضوع سے متعلق ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور اے میرے بندو یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہے. کیوں کہا اللہ نے دنیا کو دھوکہ؟ دنیا تو بڑی رنگین ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، ہم سب دنیا کے لیے مرتے ہیں. آپ یو پی سے بمبئی آئے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے تو کر رہے ہیں. دنیا کو دھوکہ کیوں کہا گیا؟ میں بتاتا ہوں کہ دنیا کیسے دھوکہ ہے. ایک آدمی کروڑوں کی پراپرٹی کا مالک ہے، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے اس کے پاس، عیش و آرام کی تمام نعمتیں اس کے پاس میسر ہیں، موجود ہیں. اتنے مکان اس کے پاس ہے کہ اس کو خود معلوم نہیں،
اتنی دولت اس کے پاس ہے کہ وہ کیلکولیٹ نہیں کر پا رہا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے موت کا فرشتہ اس کے پاس پہنچتا ہے, اس کی روح قبض کر لیتا ہے. کروڑوں کی جائیداد کا مالک پل بھر میں زندہ سے مردہ بن جاتا ہے. ساری دولت اس کے وارثین کی ہو گئی, اس کے بنائے گئے محل دوسروں کے ہو گئے, اس کے تن کا کپڑا بھی نہیں چھوڑا جاتا, وہ بھی اتار لیا جاتا ہے. ہزاروں روپے میٹر پہننے والا وہ امیر ترین انسان آج ایک معمولی سے کفن کے کپڑے میں کفنایا جا رہا ہے. جس کے پاس بمبئی میں فلیٹس کی کمی نہیں تھی اس کو بھی 2 گز زمین میں ہی دفنایا جا رہا ہے. جس کی تجوری میں کبھی کیش کی کمی نہیں رہتی تھی آج اس کے کپڑے میں نہ کوئی پاکٹ ہے نہ اس پاکٹ میں کوئی پاکٹ منی ہے. وہ انسان جو باتھ روم میں نہانے جاتا تھا تو 2 گھنٹے تک نہاتا رہتا تھا, سر پہ الگ شیمپو لگا رہا ہے, چہرے پہ الگ کریم اور فیس واش استعمال کر رہا ہے, جو اپنے برانڈڈ صابن سے ہی نہایا کرتا تھا آج اتنا بے بس اتنا کمزور ہو چکا ہے. آج دوسرے اس کو نہلا رہے, دوسرے لوگ اس کو غسل دے رہے, وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پانی زیادہ گرم ہو گیا ہے مجھے تکلیف ہو سکتی ہے, وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. آج اس کو لوگ ننگا کر کے نہلا رہے, آج دوسرے اس کو کفن کا کپڑا پہنا رہے. جو اپنی کار ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہوتا تھا کار سے جایا کرتا تھا, 4 لوگوں کے کندھوں پر اس کا جنازہ لے کر قبرستان لے کے جایا جا رہا ہے. قبرستان لے کے گئے, قبر میں اتارا, اس کے بچوں نے کفن دفن میں بڑی محنت کی, بڑی کوشش کی, لیکن بچوں نے بھی دفنانے کے بعد ہاتھ جھاڑ کے اپنے گھر کو چلے آئے. 2-3 دن تک بچوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے, ابا جان کی بڑی یاد آئی. وقت کے ساتھ ساتھ اس زخم پر بھی مرہم لگ گیا, بچے بھی بھول گئے کہ ہمارے باپ بھی کوئی چیز تھے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کے پیچھے جان دینے والوں, اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والوں, اور دنیا کی زندگی کے اوپر ہی زندگی کا خاتمہ سمجھنے والوں, یہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے. تمہاری زندگی تک ہی یہ تمہارا ساتھ دینے والی ہے, اور زندگی کے بعد کی جو اصل زندگی ہے اس زندگی میں یہ دنیا تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. غور کیجئے میرے ساتھیوں, کتنے دنوں تک یہ دنیا ہمارا ساتھ دے گی. اچھا یہ بھی فائنل نہیں ہے کہ موت کب آئے گی. کوئی یہ نہ کہے 70 سال کے ہوں گے تبھی موت آئے گی. کیا ہم نے جوانوں کے جنازے نہیں اٹھائے؟ کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے, کوئی کینسر میں مرتا ہے, کسی کو کچھ ہو رہا ہے, کسی کو کچھ ہو رہا ہے. موت نئے نئے رنگوں میں, نئے نئے روپ میں, نئے نئے بہانوں میں آتی ہے اور یہ سبق دے کے جاتی ہے کہ میں ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کے پاس بھی آ سکتی ہوں. میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے جوانی کی مستیوں میں مگن نوجوان کے پاس بھی آ سکتی ہوں, اور میں 70 سال کے بڈھے کے پاس بھی آ سکتی ہوں. موت آنی ہے, اور موت کا کوئی وقت بھی نہیں ہے, اور موت کے بعد یہ دنیا کا کوئی, اس دنیا کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. ذرا سوچئے میرے بھائیوں, اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا نہ ہو. آپ جانتے ہیں یہ فکر آخرت, اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس, یہی ہماری عبادتوں کا محور ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ کل اللہ حساب لے گا. میرے بندے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ 1 کروڑپتی انسان اپنی گاڑی کمائی زکات کی شکل میں غریبوں کو دے رہا ہے, وہ کون سا جذبہ ہے جو اسے زکات دینے پر ابھار رہا ہے؟ فکر آخرت ہے. ایک انسان جو دن بھر میں 3 ٹائم 4 ٹائم کھانا کھاتا ہے, مئی جون کی سخت چلچلاتی دھوپ اور گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے, وہ کون سا جذبہ ہے جو اسے یہ 30 دن تک اتنے سسٹم کے ساتھ 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرنے پر آمادہ کرتا ہے؟ میرے بھائیوں, فکر آخرت ہے. سردیوں کی راتوں میں
سردیوں کے موسم میں جب انسان اپنی رضائی سے اپنے بستر سے نکلنا نہیں چاہتا، اللہ کا ایک بندہ الصلاۃ خیر من النوم کی ایک صدا پہ اٹھتا ہے اور مسجد میں آ کے جماعت سے فجر کی نماز ادا کرتا ہے، وہ کون سا جذبہ ہے جو اسے اس عمل پر آمادہ کرتا ہے؟ وہ فکر آخرت ہے۔ آج ذرا دنیا کے نقشے پر حالات اٹھا کے دیکھیے آپ، آج ہمارے معاشرے کے تمام گناہوں کے بازار گرم ہونے کے پیچھے اصل وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے دلوں سے فکر آخرت کا جذبہ نکل چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُكْسِرُونَ۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ ناپ تول، جب کوئی سامان خریدتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، سامان لینے جاتے پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب سامان خود بیچتے ہیں، جب خود دینے کی بات آتی ہے یکسرون، تو ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا ریزن کیا بتا رہا ہے، اس کی وجہ کیا بتا رہا ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، یہ ڈنڈی مارنے والے، یہ کاروبار میں بے ایمانی کرنے والے، یہ بھرشٹاچار کرنے والے، یہ کرپٹ لوگ، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کو ایک دن اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا؟ کیا ان کو قیامت کا ڈر نہیں؟ کیا ان کو آخرت کا ڈر نہیں؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کیا انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ کل قیامت کے دن انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ یہ احساس اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائے، اسے دنیا کی چمک دھمک ایمان سے دور نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام کو دیکھو، کیا ان کے سامنے دولت نہیں آئی؟ انہوں نے سلطنت اور بادشاہت کا عیش و آرام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر کیا مجال ہے ان کے ایمان میں کوئی لغزش آئی ہو؟ کیا مجال ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سانچے میں ان کی تربیت کی تھی، اس تربیت میں کوئی کھوٹ آیا ہو؟ اور خود ہم سب کے پیارے نبی جو ہمارے لیے اسوہ ہے، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیسی زندگی گزاری؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر فاروق کہتے ہیں میں اپنے نبی سے ملنے کے لیے گیا، جب نبی کے حجرے میں پہنچا کیا دیکھتا ہوں؟ فَإِذَا بِقَبْضَةٍ مِّنَ الشَّعِيرِ، کہتے میں گیا، اللہ کے پیارے نبی ایک لنگی اور ایک ازار میں تھے، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، نبی اکرم کے پاس اس وقت کوئی دوسرا لباس بھی نظر نہیں آ رہا تھا، آپ لنگی میں تھے، ازار میں تھے۔ وَإِذَا بِقَبْضَةٍ مِّنَ الشَّعِيرِ، میں نے اللہ کے نبی کے کمرے پر کا جائزہ لیا، میں نے دیکھنا چاہا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کے پاس کیا کیا ہے۔ کہتے ایک مٹھی جو تھا، وَقُرَزًا، چند پتے تھے، وَإِذَا عَفِيقٌ مُعَلَّقٌ، ایک چمڑے کا تھیلا تھا جو لٹک رہا تھا۔ یہ کل کائنات تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی۔ کہتے فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَا، میں اشک بار ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا لِمَاذَا تَبْكِي ابْنَ الْخَطَّابِ، اے عمر کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا اللہ کے پیارے نبی، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے حبیب ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے، آپ ایک چٹائی پہ لیٹ رہے ہیں، آپ کی چٹائی کے نشان آپ کی پیٹھ پہ پڑ رہے ہیں، آپ کے کمرے میں کل یہ سامان ہے، اور اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ اپنے محلوں میں فی الثمار والانہار، باغ و بہار میں ہے، قیصر و کسریٰ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تو لگژری لائف گزار رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پیارے نبی ہو کر اتنی معمولی اور سادہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے؟ اے عمر، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو جائے اور ہمارے لیے آخرت ہو جائے؟ الست ترضى ان تكون لهم الدنيا،
کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ قیصر و کسریٰ کو دنیا کی یہ نعمتیں میسر ہو جائیں اور محمد رسول اللہ کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں؟ حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول. یہ زندگی گزاری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ترمذی کی روایت ہے اللہ کے پیارے حبیب ایک چٹائی پہ لیٹتے ہیں, آپ کی چٹائی پہ نشان, آپ کی پیٹھ پہ چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں لو اتخذنا لک وطان یا رسول اللہ, اے اللہ کے پیارے نبی اجازت دے ہم آپ کے لیے ایک آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں, گدے کا انتظام کر دیں, تکیے کا انتظام کر دیں, آپ بھی آرام سے لیٹیں. کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے؟ او محمد رسول اللہ سے محبت کا دم بھرنے والوں, او نبی کے نام پر نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, ذرا دیکھو اس نبی نے کیا جواب دیا. فرمایا مالی وللدنیا, مالی وللدنیا, اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا, میرا دنیا سے کیا رشتہ ہے. ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ, ارے میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں, میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں, ایک مسافر جو کسی پیڑ کے نیچے کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہے, ثم راح فترکھا, پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. اے لوگوں یہ دنیا میری منزل نہیں ہے, یہ وقتی آرام گاہ ہے, یہ وقتی آرام کرنے کی جگہ میں اپنی منزل کی تیاری کر رہا ہوں. یہ تربیت, یہ زندگی گزارنے کا طریقہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے ساتھیوں, ہم اور آپ ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں. ہم دنیا کو لے کر کتنے سینسٹیو ہیں. کیا ہم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس آج شام کو اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام ہے اور صبح کا انتظام نہیں اور وہ بے فکر ہے؟ نہیں, اسے فکر لگی ہے کل کیا ہوگا. آج تو کھا لیا میں نے, صبح میرے بچے کیا کھائیں گے. ایک غریب آدمی, ایک مزدور آدمی جو روز کنواں کھود رہا ہے, روز پانی پی رہا ہے, وہ اس چنتا میں زندگی گزار رہا ہے. میرا رب کہتا ہے قرآن میں, اے ایمان والو تم آج کی فکر کر رہے ہو, کل کی فکر کب کرو گے؟ وہ کل جو آنے والا ہے اور کبھی بھی آ سکتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور ہر آدمی یہ سوچے, یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے, اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. جمعہ کا دن آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی پرسوں. جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں امام صاحب سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں. سورۃ الاعلیٰ میں آپ نے وہ آیت بھی ضرور سنی ہوگی, پڑھی ہوگی, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو, تم دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا, جبکہ آخرت کی زندگی یہ زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے. آئیے ذرا ہم ایک حدیث رسول کی روشنی میں کمپیریزن کرتے ہیں دنیا کی نعمتوں کا اور آخرت کی نعمتوں کا. ہم لوگ مرتے ہیں نا اس دنیا کی نعمتوں پر. اس دنیا کے عیش و آرام کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم حلال کر رہے ہیں کہ حرام کر رہے ہیں, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, کوئی فکر نہیں ہے. بس ایک ہی ہمارا مشن ہے, ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ ہماری دنیا رنگین ہونی چاہیے, ہمیں دنیا کی نعمتیں ملنی چاہیے. ذرا آپ یہ حدیث رسول دیکھیں, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں یہ حدیث لائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارا ہوگا, جس نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی, ساری زندگی جس نے عیش و آرام میں گزاری ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا وہ آدمی جہنمی ہوگا؟ اس کو لایا جائے گا اور اس کو لانے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ, اس کو ایک پل کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک پل کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا, نکالا جائے گا, جہنم میں ڈبکی لگائی جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا هل مر بك نعمة قط هل رأيت خيرا قط, اے میرے بندے ذرا تو یہ بتا
کہ کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی عیش و آرام دیکھا ہے, کبھی کوئی نعمت دیکھی ہے, کبھی کوئی اچھی چیز دیکھی ہے؟ وہی بندہ جس کی ساری زندگی عیش و آرام میں گزری تھی, ایک پل کے لیے جہنم میں جانے کے بعد وہی بندہ جواب دیتا ہے, اے اللہ ما رأیت خیرا قط, میں نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی, میں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی, میری تو پوری کی پوری زندگی پریشانی میں تکلیف میں گزری ہے. ایک پل کے لیے جہنم میں جانے کے بعد اس آدمی کا مائنڈ ڈائیورژن ہو جائے گا, اس کی سوچ بدل جائے گی, ساری دنیا کی نعمتیں بھول جائے گا. اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی لایا جائے گا جو دنیا میں انتہائی پریشان رہتا تھا, تکلیفوں میں, دکھوں میں, ہر قسم کی پریشانی میں تھا, لیکن جنتی تھا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال کے فوراً نکالے گا. فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ, اس کو تھوڑی دیر کے لیے جنت میں ڈال کے نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا هَلْ رَأَيْتَ شِدَّةً قَطُّ, کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی, کوئی دکھ دیکھا, کوئی پریشانی دیکھی؟ ساری زندگی تکلیف دیکھی, لیکن ایک پل کے لیے جنت میں جانے کے بعد وہ بندے, اللہ کا بندہ کہے گا, اے اللہ ما رأیت شدۃ قط, میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی. یہ ہے دنیا کی نعمت اور یہ ہے آخرت کی نعمت. ان دونوں کا کمپیریزن اگر آپ کرنا چاہیں اس حدیث رسول کی روشنی میں کر سکتے ہیں. آج ہماری زندگی میں جو مسائل ہیں, گناہوں اور پاپوں کے پیچھے جو ہم بھاگ رہے ہیں, اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس نہیں ہے دلوں میں. آج پولیس سے نہیں ڈرتا کوئی آدمی, قانون سے نہیں ڈرتا کوئی آدمی, کیونکہ پولیس سے نپٹنے کا طریقہ بھی اسے پتا ہے, قانون سے نپٹنے کا طریقہ بھی اسے پتا ہے. کوئی ایسا عقیدہ ہونا چاہیے, کوئی ایسا نظریہ ہونا چاہیے, کوئی ایسی سوچ ہونی چاہیے جو یہ بتائے کہ یہ پولیس پکڑے چاہے نہ پکڑے, یہ قانون پکڑے چاہے نہ پکڑے, یہ قانون ایسا ہے کہ جس کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے. ایک عدالت ایسی ہے جہاں ہمیں جواب دینا ہے, وہاں بچ نہیں سکتے. آپ لوگ ماشاءاللہ بمبئی کے رہنے والے, بڑے شہر میں بڑے بڑے شاپنگ مالز ہر علاقے میں کھلے ہیں, ذرا آپ جائیے دیکھیے. اب تو مسجدوں میں بھی دیکھتا ہوں کیمرے لگے رہتے ہیں, نیچے لکھا رہتا ہے یو آر انڈر سرویلنس, ہندی میں لکھا رہتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. اب یہاں کیمرہ لگا ہوا, چور بھی چوری کرنے سے ڈرتا ہے, ارے کیمرہ لگا ہوا ہے, سب ریکارڈ ہو رہا ہے. ایئرپورٹ کے اوپر لگا ہوا ہے کیمرہ, کوئی آدمی کوئی غلط کام, چیٹنگ کرنے کے پہلے, غلط کام کرنے کے پہلے 1000 بار سوچتا ہے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے. کیا اس اللہ نے ہماری نگرانی کے لیے کوئی کیمرہ نہیں لگایا ہے؟ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. میرے بندو, ہم نے تمہارے کرتوتوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے, تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے 24 گھنٹے تمہارے اوپر کیمرہ لگا دیا ہے. وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, وہ لکھنے والے کِرَامًا کاتبین, وہ بزرگ فرشتے تمہاری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں. کہاں سے بچو گے؟ کیا جواب دو گے اس اللہ کو, اس اللہ کے یہاں؟ ارے ہم جو کرتے ہیں وہ تو بات کی بات ہے, ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تیری زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے. سب پر نظر ہے اس اللہ کی. ہم راہ چل رہے ہیں, سڑک پہ چل رہے ہیں, ہماری آنکھیں کہاں کہاں کس کس چیز کا جائزہ لے رہی ہے, وہ پروردگار سب جانتا ہے, اس سے نہیں بچ سکتے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اس اللہ کی شان تو یہ, اس کے علم کا حال تو یہ ہے, اس کی قدرت کا حال تو یہ, وہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور, وہ تو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے, وہ تو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. آپ مجھ سے مسکرا کے مصافحہ کر رہے ہیں, مجھ سے مل رہے ہیں, لیکن دل میں میرے خلاف بغض ہے, عداوت ہے. آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن آپ کے دل میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے. دلوں کے اندر چھپے ہوئے جذبات اور خیالات اور احساسات سے بھی وہ رب العالمین واقف ہے. ذرا سوچئے میرے بھائیوں, اس اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ احساس اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے, ہم گناہ کرنے کے پہلے 1000 بار سوچیں گے. اور ایک بات اور بتا دوں,
جب ہم فکر آخرت کی بات کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں، تو عام طور سے جانتے ہیں دماغ میں کیا خیال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کیا کر دیا میں نے. نہیں، اللہ کا ڈر تو یہ ہے، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس تو یہ ہے کہ آدمی نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے، نماز پڑھ کے بھی ڈرتا ہے، زکات دے کے بھی ڈرتا ہے، اچھے اور نیکی اور تقوی اور طہارت کے تمام کام کر کے بھی وہ رب العالمین سے ڈرتا ہے. یہ عمر فاروق ہے، یہ اللہ کے نبی کے بڑے چہتے صحابی ہیں، جنہیں نبی اکرم نے دنیا میں جنتی کہا ہے، جنہیں اللہ کے نبی نے بے شمار مرتبہ اپنی زبان سے جن کی تعریف کی ہے. ان کا آخری وقت ہے. بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عباس ملنے آتے ہیں، دیکھا کہ حضرت عمر بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. کہا اے عمر فاروق، اے امیر المومنین، کیا بات ہے، اتنا گھبرائے کیوں ہیں؟ ارے آپ اللہ کے نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں، احسنت صحبتہ، آپ اللہ کے نبی کے ساتھ بڑی بہترین طریقے سے آپ نے ساتھ دیا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں. نبی اکرم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا، ان کے دور میں بھی آپ کے کارنامے رہے ہیں. پھر آپ کا دور آیا اور آپ سے بھی لوگ خوش ہیں، آپ سے راضی ہیں، آپ کو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. عمر فاروق کا جواب سنیے. عمر فاروق نعوذ باللہ ہماری اور آپ کی طرح کوئی عام آدمی تو نہیں، پھونک پھونک کے قدم رکھنے والے لوگ ہیں، خلافت کی کرسی سنبھالنے کے بعد بھی پیبند لگے کپڑے پہننے والے لوگ ہیں، منبروں پہ چڑھ کے اپنے کرتوں کا حساب دینے والے لوگ ہیں، معمولی سی تنخواہوں میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. ذرا سوچیے کہ کیا تقوی اور طہارت کے جتنے معیار ہیں، جتنے اصول ہیں، ان سب پر اگر حضرت عمر کو رکھا جائے تو شاید ہی کوئی ایسی کسوٹی ہوگی جس پر وہ انشاءاللہ کھڑے نہیں اتریں گے. مگر فکر آخرت، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس، اللہ کا ڈر دیکھیے. عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عباس، جہاں تک یہ تمام چیزیں ہیں کہ میں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا، میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کا کرم ہے. لیکن جہاں تک میری بات ہے اے عبداللہ ابن عباس، سن لو، واللہ لو ان لی طلاء الارض ذهبا لفتدیت به من عذاب اللہ عز وجل. اے عبداللہ ابن عباس، عمر فاروق کے پاس اگر زمین بھر کے بھی سونا آ جائے، زمین بھر کے بھی سونا آ جائے، اور اپنے رب کا سامنا کرنے کے پہلے اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی دے کے اپنے کو عذاب سے بچانے کا موقع ملے، تو عمر فاروق یہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ زمین بھر کے سونا لے کے عمر فاروق کو بچا لے. یہ تصور، یہ ایمان، یہ ڈر کہ نیکی کر کے بھی رب کا ڈر ہے، زکات دے کے بھی رب کا ڈر ہے، اللہ کے راہ میں نیکیوں کا پہاڑ ہے، پھر بھی اللہ کے سامنے احساس ہے، ڈر ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ اللہ کے نبی کے تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں. ان کا آخری ٹائم ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا سے ملنے کے لیے آتی ہیں، اپنے باپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں، بیٹی عائشہ یہ بتاؤ اللہ کے نبی کو کفن میں کتنے کپڑے دیے گئے تھے؟ مائیں بہنیں غور کریں، باپ بیٹی سے پوچھ رہا ہے، بیٹی اللہ کے رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ کیونکہ بیٹی علم والی ہے، بیٹی اللہ کے نبی کی سب سے چہیتی اور تمام ازواج مطہرات میں سب سے اونچا مقام رکھنے والی بیوی ہے. پتا چلا کہ عورتیں بھی دین کا علم حاصل کرے، وہ بھی اس لائق بنے کہ موقع پڑے تو باپ ان سے مسئلہ پوچھے، موقع پڑے تو شوہر کی وہ رہنمائی کریں. آج ہمارے یہاں تو سارا معاملہ زیرو ہے. عورتوں کی تعلیم کا جہاں معاملہ آتا ہے، دینی تعلیم کا جہاں معاملہ آتا ہے، اب ذرا نظر اٹھا کے دیکھیں کہ کیا معیار ہے ہمارے معاشرے کا، کیا ماحول ہے ہمارے گھروں کا. اور سب چیزیں جانے دیجیے جو عورتوں کے بیسک مسائل ہیں، ان کی طہارت کے متعلق، ان کے پرسنل میٹرز کے متعلق، ان کے ذاتی مسائل کے متعلق بھی اکثر عورتوں کو جانکاری نہیں ہے. اور آج تو الحمدللہ اتنی آسانی ہے، علماء نے کتابیں لکھ دی ہیں، تمام کیسٹیں ہیں، تقریریں ہیں، لیکن استفادہ کرنے کی توفیق نہیں ہے. کہا ہے میری بیٹی عائشہ ذرا بتاؤ اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ اما عائشہ نے جواب دیا،
فی ثلاث بیض سہولیت. اے ابا جان، اللہ کے نبی کے کفن میں 3 چادریں تھی، سفید چادریں. کہا اے میری بیٹی دیکھو یہ کپڑا رکھا ہوا ہے، یہ وہی کپڑا ہے جو میں بیماری کے دنوں میں پہنا کرتا تھا. ایک یہ چادر لے لینا، یہ کپڑا لے لینا، اور 2 اور چادریں لے کے مجھے کفنا دینا. حضرت عائشہ کہتی ہے ابا جان یہ چادر تو پرانی ہے، یہ چادر تو آپ پہن چکے ہیں، اس کے اوپر داغ بھی لگا ہے. اے ابا جان ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، ہم آپ کو نئی چادر میں نئے کفن میں کفنائیں گے. فرمایا اے میری بیٹی ان الحی احق بالجدید، اے میری بیٹی مرنے کے بعد ایک مردہ انسان کو نئے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے، ایک لاش کو نئے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے. انما هو للمہلہ، اے میری بیٹی تم مجھے جس کپڑے میں بھی کفنا ہوگی اس کو تو مٹی میں ہی مل جانا ہے، اس کو تو پیپ اور مواد ہی بن جانا ہے، اس کو تو خاک میں ہی مل جانا ہے. میری بیٹی مجھے نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اسی کپڑے میں کفنا دینا. یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا حال ہے. ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ شب و روز 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانی کرتے، اور ایک بار بھی دل میں یہ تصور نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے. کل ہمارے نامہ اعمال کا کچا چٹھا جب رب کی عدالت میں رکھا جائے گا تو کیا جواب دے گی ہم؟ قرآن میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے. آپ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے، کبھی اس کا معنی اور مطلب کے ساتھ اس کو پڑھیے. سورہ کہف میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کیا حال ہوگا. فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. کل قیامت کے دن جب تمہارے نام اعمال تمہارے سامنے رکھے جائیں گے تو دنیا میں گناہ کرنے والے، غلط کام کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کہیں گے ما لِهَذَا الْكِتَابِ، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اے اللہ یہ کیسا نام اعمال ہے. لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑا سے بڑا عمل اس کے اندر لکھا ہے، اس کے اندر ریکارڈ ہے. ہم نے جو گناہ لائٹ بند کر کے کیے تھے وہ بھی لکھا ہے، جو ہم نے دروازے بند کر کے کیے تھے وہ بھی لکھا ہے، ہم نے جو کھڑکیاں بند کر کے کیے تھے وہ بھی لکھا ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں، کوئی پاپ ایسا نہیں جو اس کے اندر ریکارڈ نہ ہو. وہ حالات تو ہم سب کے اوپر آنے والے. اس دن کے لیے ہمارے پاس تیاری کیا ہے، اس کی فکر ہمیں کب پیدا ہوگی. دنیا میں ہمارا اصول ہے، قاعدہ ہے کہ ہمیں جو کام کرنا ہوتا ہے اس کی فکر ہوتی ہے. مجھے ابھی کل بمبئی سے بنارس جانا ہے، اب میں پہلے سے ٹکٹ نہ بناؤں، نہیں پہلے سے بنا کے رکھتے ہیں. ارے عین موقع پہ ٹکٹ کہاں سے ملے گا؟ پھر ٹکٹ بنا ہے تو آدمی جب نکل رہا ہے تو دیکھ رہا ہے ٹکٹ رکھا کہ نہیں جیب میں، پھر پرس چیک کر رہا ہے، پھر سامان چیک کر رہا ہے، پھر گھر سے نکل رہا ہے تو موبائل دیکھ رہا ہے، موبائل میں بیلنس وغیرہ ہے، ساری تیاریاں کمپلیٹ. جبکہ دنیا کا چاہے بمبئی سے یو پی کا سفر ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی سفر ہو، اس میں مدد کرنے والے بھی ہیں، ساتھ دینے والے بھی ہیں، ضرورت پڑنے پر آپ کی ہر طریقے کی ہیلپ کرنے والے بھی ہیں. لیکن وہ سفر جس سفر پہ سب کو جانا ہے، اور جس سفر سے کسی کو واپس نہیں آنا ہے، اور جس سفر میں کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، اس سفر کی کوئی تیاری نہیں، اس سفر کی کوئی فکر نہیں کہ اللہ کے سامنے جائیں گے کیا منہ لے کے جائیں گے، کیا جواب دیں گے. بنارس میں ساڑیوں کا کاروبار ہوتا ہے. جب ساڑیاں تیار ہوتی ہیں مشینوں پر تو کچھ ساڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر کچھ عیب پیدا ہو جاتے ہیں، ڈیفیکٹ کچھ آ جاتے ہیں. تو عام طور سے جب لوگ مارکیٹ جاتے ہیں، کبھی آپ بنارس آئیے گا تو آپ کو یہ منظر دیکھنے کو ملے گا کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں ساڑیوں کی پیٹیاں لے کے جا رہے ہیں. پیٹیوں میں مال ہوتا ہے، ساڑیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ بالکل اچھی ساڑیاں ہو چاہے ڈیفیکٹو ہو. ڈیفیکٹو بھی رہیں گی تو کچھ نہ کچھ مارکیٹ میں اگر 100 کی ساڑی ہے تو 50 تو مل ہی جائے گا، اور جو آدمی خالی پیٹی لے کے جائے گا اس کو کیا ملنے والا ہے. ہم لوگ جا رہے ہیں سفر آخرت پر، لیکن پیٹیاں خالی ہیں ہماری، کچھ ہے نہیں اس کے اندر. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ،
اے سفر کا سامان اپنے ساتھ پیک کر کے لے کے جانے والوں، اس سفر کی تیاری بھی کرو، اس کا بھی سامان ریڈی کرو، اور اس سفر میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف کام آئے گا۔ میں کہتا ہوں وہ کون سی طاقت ہے جو ایک گنہگار کو گناہ کرنے سے روک سکتی ہے؟ ایک انسان زنا کرتا ہے، سب سے چھپ کے کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا، کوئی پولیس نہیں پکڑ رہی، کوئی گرفتار نہیں کر رہا، کوئی ویڈیو اسکینڈل نہیں ہے، کوئی نیوز چینل والے اس کی کرتوت کو شو نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے، اللہ کا ڈر ہے، اگر وہ اس کے اندر ہے تو بیچارہ اللہ کے سامنے کلپ کلپ کے روئے گا، دہاڑے مار مار کے روئے گا، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوگا۔ نبی اکرم کے ایک صحابی ہیں مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زنا ہو گیا، نبی کے زمانے میں زنا ہو گیا۔ آج تو ہمارے لیے زنا وغیرہ عام چیزیں ہو گئی، اخبارات کھولیے تو کوئی پنہ خالی نہیں ملتا، یہاں مرڈر ہو گیا، وہاں ریپ ہو گیا، یہاں یہ ہو گیا، وہاں وہ ہو گیا۔ وہ تو نبی کا زمانہ تھا، خیر و برکت کا زمانہ تھا۔ ایک صحابی سے زنا ہو گیا، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ زنا ہونے کے بعد صحابی کے دل میں شرمندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار غلط کام کیا میں نے۔ شادی شدہ تھے، اسلام میں شادی شدہ آدمی زنا کرے تو سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ موت کا سوال ہے، زندگی کا سوال ہے۔ حضرت مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے، اے اللہ کے نبی اصبت الزنا، میں نے زنا کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں ذرا ان کو چیک کرو، ان کا دماغ تو ٹھیک ہے۔ ان کے قبیلے کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے دماغ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، دماغ وغیرہ تو ٹھیک ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ہے۔ کہا ان کے منہ کے پاس سونگو، شراب تو نہیں پی کے آئے، نشے میں تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے سونگا نہیں، نشے میں نہیں ہے۔ آپ نے ٹال دیا، جاؤ اچھا بعد میں آنا۔ نبی نے ایک موقع دے دیا کہ جاؤ ایک بار غور کر لو۔ پھر صحابی اگلے دن پھر چلے آتے، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا۔ اللہ کے پیارے نبی 2-3 مرتبہ ان کو لوٹا دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، مگر رب کے سامنے اس کے عذاب سے بچنے کا احساس ہے، رب کے سامنے جواب دینے کا احساس ہے۔ مائز بن مالک اسلمی بار بار آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ گڈھا کھودا جاتا ہے، گڈھا کھود کے اس کے اندر مائز بن مالک اسلمی کو ڈالا جاتا ہے اور پتھروں سے مار مار کے انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک عورت آتی ہے، اس کو غامدیہ کا نام دیا گیا، حدیثوں میں اس کو غامدیہ کہا گیا۔ وہ عورت آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے۔ آپ کہتے جاؤ یہاں سے، کیا کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے اللہ کے رسول انی لحبلا، میں حاملہ ہوں، پریگننٹ ہوں، میں واقعی زنا کر کے آئی ہوں۔ کیا آپ مجھے ویسے ہی ٹالنا چاہتے جیسے آپ نے مائز کو ٹالا تھا؟ نبی اکرم کہتے اچھا جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ ظاہر سی بات ایک لمبا پروسیس ہے، کئی مہینوں کا ٹائم مل گیا عورت کو۔ بات آئی گئی چلی گئی، اللہ کے رسول بھی بھول گئے ہوں گے، صحابہ بھی بھول گئے ہوں گے، لیکن وہ عورت جس کو پتا ہے کہ میری سزا موت ہے، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، وہ فکر آخرت کا جذبہ ہے، وہ رب کے سامنے جواب دینے کا احساس ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہاتھوں میں لے کے چلی آئی، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول اب تو پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ، ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے، تمہارے بغیر نہیں رہ پائے گا، جب یہ روٹی کھانے لگے تب آنا۔ 2 سال کے بعد جب بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا، ماں کا دودھ چھوڑ چکا، بچے کے ہاتھوں میں روٹی کا ٹکڑا تھما کے لے کے آتی ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ گڈھا کھودا جاتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں، عورت کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، انتقال کر جاتی ہے۔ وہ عورت، اس کے خون کے کچھ چھینٹے
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر پڑتے ہیں، ان کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات اس عورت کے حق میں نکل جاتے کہ کیسی عورت کا خون میرے کپڑوں پر پڑ گیا. اللہ کے رسول فوراً کہتے ہیں خالد اپنی زبان کو لگام دو. لقد تابت توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتها. اے خالد بن ولید، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے اگر پوری بستی میں بانٹ دی جائے، پوری قوم میں بانٹ دی جائے تو پوری قوم کے لیے یہ توبہ کافی ہے. میرے بھائیوں، وہ کون سا احساس ہے؟ آج ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں، عبادتوں کی روح ختم. ہم نے فیس بک پر ایسی بھی تصویریں دیکھی ہے کہ دادا کا انتقال ہوا ہے، پوتا دادا کی تصویر، دادا کی لاش کے ساتھ تصویر لے کے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے دادا کے ساتھ، اپنے مرے ہوئے دادا کے ساتھ میں نے یہ سیلفی لی ہے. نہ کوئی موت کا ڈر ہے، نہ قبرستان میں آدمی گیا ہے، مردے کو دفنایا جا رہا ہے، وہاں پہ لطیفے سنائے جا رہے ہیں، آدمی ہنس رہا ہے، مذاق کر رہا ہے. یہ دل اتنا بے حس ہو چکا ہے، یہ دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ قرآن کی آیتیں، رسول کی حدیثیں تو بے اثر ہو ہی چکی تھی، اب موت اور آخرت کی باتیں بھی بے اثر ہو چکی. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ نبی کے وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے نام لے لے کے کئی بار کہا ہے کہ عثمان جنتی ہے، عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. عثمان غنی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، کوئی قبر دیکھتے ہیں، زار و قطار رونے لگتے ہیں. لوگ کہتے ہیں عثمان کیا بات ہے، تذکر الجنت والنار ولا تبکی، جنت و جہنم کی بات ہوتی ہے تو تم نہیں روتے ہو، قبرستان کے پاس سے گزرتے ہو تو رونے لگتے ہو. کہتے ہیں لوگوں، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اس منزل کو جس نے پار کر لیا فإن نجا منہ، اس منزل سے جو بچ گیا فما بعدہ ایسر منہ، تو بعد کی منزلیں بھی آسان ہیں. آج ہمارے اولاد کے جیسے لوگ منمانی زندگی گزارنے کے بعد بھی اللہ سے نہیں ڈرتے. اور اللہ نے قرآن میں ایک عجیب بات کہی سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 کے اندر. غور کرنے والی بات ہے میرے بھائیو اس آیت کے اندر. سورہ مومنون آیت نمبر 60، والذین یؤتون ما آتوا، اللہ کے کچھ بندے ایسے جو اللہ کی راہ میں بہت کچھ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں بہت کچھ دیتے ہیں، بہت نیکی کرتے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، پھر بھی ان کے دلوں میں یہ ڈر رہتا ہے أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے. جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، اما عائشہ اللہ کے نبی کی پیاری بیوی اور ہم سب کی ماں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، ترمذی کتاب التفسیر کی روایت ہے، سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کیا یہ عورت یہ آیت چور کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کیا یہ آیت شراب پینے والے شرابیوں کے بارے میں، کس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور پھر بھی ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اے صدیق کی بیٹی، اے ابو بکر کی بیٹی، صدیق کی بیٹی، تم غلط سوچ رہی ہو، اس آیت کا صحیح مطلب تم نے نہیں سمجھا. ہم الذین یصلون ویتصدقون، یہ آیت تو نمازیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ آیت تو زکوٰۃ صدقہ خیرات دینے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، پھر بھی ان کے دلوں میں ڈر رہتا ہے کہ رب کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں یہ نیکیاں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. یہ فکر آخرت کا دوسرا پہلو ہے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان غلط کام کرنے کے پہلے 1000 بار سوچتا ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ نیک کام کر کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. ہم لوگ تو کوئی نمازی ہو جائے تو سوچتا ہے کہ سارا محلہ کافر ہے، ہم پکے مسلمان ہیں. کوئی آدمی اگر تھوڑا سا اللہ نواز دے، مدرسوں میں مسجدوں میں تھوڑا تعاون کرنے لگے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس ساری دنیا کی چیریٹی اور نیکی کا کام میں ہی کر رہا ہوں، کوئی اور نیک نہیں ہے. نیکیوں کا جو غرور ہے یہ بھی فکر آخرت کا جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے. میرے ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے، خانہ کعبہ تعمیر کر رہے، کوئی معمولی کام نہیں کر رہے.
اور قرآن حکیم نے نقشہ کھینچا ہے اس منظر کا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا تھا اور ساتھ میں اس کا جوان بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کی مدد کر رہا تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی لیبر نہیں تھا, باپ بیٹے خانہ کعبہ بنا رہے. باپ بیٹے, میں نے کہیں دیکھا, حیدرآباد میں دیکھا ایک جگہ ایک مسجد کو لوگ بتانے لگے مولوی صاحب اس مسجد کو محلے والوں نے اینٹیں اٹھا کے دی. جب مسجد بن رہی تھی مزدور بن کے لوگوں نے کام کیا ہے. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مسجد کا کام ہو رہا ہے, میرا کپڑا نہ گندا ہو جائے, پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب یہ احساس ہو کہ مسجد بن رہی ہے, تھوڑا میں بھی مدد کروں, تھوڑا میں بھی مزدور بن جاؤں, تو اس مسجد کے در و دیوار سے ایک محبت ہو جاتی ہے کہ یہ مسجد بن رہی تھی تو میں نے بھی تعاون کیا تھا. یہ اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا ہے, اور کرنے والے کون؟ ابراہیم خلیل اللہ, اور ساتھ میں ان کے لخت جگر اسماعیل ذبیح اللہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سینہ پھول جاتا کہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ کی ساری زمین پر اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے, ہم اللہ کی عبادت کا, اللہ کی توحید کا مرکز بنا رہے ہیں. مگر زبان پہ کیا کلمات ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار یہ نیکی تو قبول فرما لے, یہ عمل تو قبول فرما لے. اللہ تو نیکیوں کو, ہر بات کو سننے والا, جاننے والا ہے. کوئی احساس نہیں اپنے عمل کے بڑے ہونے کا, کوئی احساس نہیں, اپنی نیکی پر کوئی غرور نہیں, کوئی تکبر نہیں, بلکہ نیکی کے بارے میں بھی یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, اے عائشہ تم غلط سوچ رہی ہو, اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو نماز پڑھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, اس کے بعد بھی وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. اب میں آخر میں پھر اسی آیت پر لوٹتا ہوں جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی تھی کہ اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور کل کی تیاری کرو. کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسا نہیں کہ انہوں نے دنیا میں زندگی نہیں گزاری. میری تقریر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مکان بنانا چھوڑ دیں, شادی کرنا چھوڑ دیں, کاروبار کرنا چھوڑ دیں. اسلام نے دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم نہیں دی ہے, لیکن دنیا پرستی سے روکا ہے. فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. دنیا میں رہو, شادی کرو, کاروبار کرو, بلڈنگ بناؤ, لیکن اپنی زندگی کا ٹارگٹ آخرت کو بناؤ. اور ایک حدیث رسول پڑھ کے میں بات ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں. اللہ کے پیارے نبی کی یہ حدیث میری پوری تقریر کا خلاصہ ہے. اگر اس حدیث میں جو بات بتائی گئی, اگر اس کو ہم نے اپنا زندگی کا اسوہ بنا لیا, زندگی میں اگر ہم اس حدیث پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہوگی. ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, من کانت الآخرۃ ہمہ, جو آخرت کو اپنا غم بنا لے. ایک عجیب بات کہی اللہ کے نبی, آخرت کو اپنا غم بنا لے, آخرت کو اپنی فکر بنا لے, آخرت کو اپنی سوچ بنا لے, آخرت کو اپنا ارادہ بنا لے. سوچے تو آخرت کے لیے, اٹھے تو آخرت کے لیے, جاگے تو آخرت کے لیے, زندگی کا ٹارگٹ بنا لے آخرت. دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے کسی بھی فیلڈ میں, ایک کرکٹ کا کھلاڑی, مشہور کھلاڑی ہے, آپ اس کی تاریخ پڑھیے تو کہتا ہے کہ میں سپنا بھی دیکھتا تھا تو سپنے میں بھی کرکٹ کھیلتا تھا. کسی بھی فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں, جو ماہرین ہیں, ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے. انہوں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا, اپنی زندگی کو اپنے مقصد پر فدا کر دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لے, اللہ اسے 3 بڑی بڑی نعمتیں دے گا. نمبر 1, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, اللہ اس کے دل کو تونگر بنا دے گا. وہ غریب بھی ہوگا لیکن اس کے دل میں لالچ, حرص نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. وہ دل کا امیر بن جائے گا, دل کا تونگر بن جائے گا, اللہ کی روزی, اللہ کے رزق پر, اللہ کی تقدیر پر قناعت کرنے والا بن جائے گا. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ, اور دوسرا فائدہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی الجھنوں کو دور کر دے گا. وہ آخرت کی تیاری کرے گا, آخرت کی سوچ اپنے اندر پیدا کرے گا, اللہ اس کی پرابلم حل کرتا چلا جائے گا, اس کی ساری ٹینشن دور. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, جو آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنائے گا, اللہ کے نبی کہتے دنیا چل کے اس کے پاس آئے گی. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا,
آخرت کی کوئی تیاری نہیں, کوئی فکر نہیں. ومن کانت الدنیا ہمہ, جس کی زندگی کا ٹارگٹ دنیا ہی دنیا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فرق علیہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ کر دے گا. وہ دولت بھی کمائے گا تو ڈر رہے گا کہیں میری دولت چوری نہ ہو جائے, کہیں میں بھکاری نہ بن جاؤں, کہیں میں غریب نہ بن جاؤں. وہ بے سکونی کی زندگی گزارے گا. وفرق علیہ شملہ, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کی الجھنوں میں الجھا دے گا. ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر له, اور دنیا بھی اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہوگی. میرے بھائیوں, یہ حدیث رسول ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ فکر آخرت کو اپنے سینوں میں بیدار کریں, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنے اندر پیدا کریں. دنیا کے اندر کاروبار کرتے ہوئے, دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ہم لوگ اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کی پکڑ کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. وہ احساس اپنے دلوں میں پیدا کرے. آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں فکر آخرت پیدا فرما دے. رب العالمین اپنے سامنے ہمیں ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لے. رب العالمین کل قیامت کے دن تیری بارگاہ میں جب لوگوں کی پول کھل جائے گی, لوگوں کے اعمال نامے کھلیں گے, اے اللہ تو اس دن ہم سب کو ذلیل ہونے سے بچا لے. اے اللہ زندگی میں جو نیکیاں ہم کرتے ہیں, اے اللہ ہماری نیتیں پتہ نہیں کیسی ہے, ان نیتوں کو بھی تو جانتا ہے. اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سے جو غلطیاں جو گناہ ہوتے ہیں پروردگار تو ان کو درگزر فرما دے, اپنی رحمتوں کے سائے میں ہم سب کو ڈھانپ لے. رب العالمین ہم سب کے تمام زندگی کے دین و دنیا کے مسائل کو حل فرما دے. جب تک دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.